انہوں نے مجھے بتایا فیملی نے کہ ہمارا بھی تعاقب کیا جائے. ایس ایچ او اعزاز عظیم جو ہے انہوں نے بڑی مہارت سے اس کو ٹریس کیا اور جب ان کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا بچے بھی اسی گاڑی کے اندر موجود. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آج ہم بات کریں گے راول پنڈی کے اندر کم سن بچوں کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ والد کے قتل کے معاملے پر. اس میں کچھ مزید چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہیں تو سوچا وہ آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ گزشتہ روز تمام مین سٹریم لائن میڈیا پر ایک ہی خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ راول پنڈی پولیس نے اس لرزہ خیز قتل کی واردات میں ملوث جو 4 اجرتی قاتل گینگ کے کارندے تھے انہیں جو ہے وہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا ہے اور یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ 4 لوگ جو ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں. اور ان میں محمد یونس، حضرت امید، عاصم خان اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جو ہے وہ شامل تھا. اور ان کی لاشیں جو ہے وہ گزشتہ روز بے نظیر بھٹو اسپتال منتقل کی گئی تھی. اور یہ 1 دسمبر 2025 کو سمرزار کالونی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے اپنے دوست جرنلسٹ ہیں رئیس احمد خان، جو کہ سارے معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں. سینئر صحافی ہیں رئیس احمد خان، ان سے ہم بات کریں گے. رئیس، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا یہ راول پنڈی میں، اور اس سے زیادہ افسوسناک یہ تھا کہ یہ جو ارشاد خان ہے، سردار ارشاد خان، ان کا قتل اس وقت کیا گیا جب ان کی بچیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی. تو گزشتہ روز پولیس نے جو وہ 4 جو ڈاکو تھے، جو اجرتی قاتل اس سارے واقعے میں ملوث تھے، وہ ہلاک ہوئے ہیں. مزید کیا چیزیں سامنے آئی ہیں سارے معاملے میں؟ دیکھیں، ایک تو عثمان بھی میں ان کو ایسے بھی جانتا ہوں کہ چونکہ ان کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے اور میرا بھی ضلع جو ہے وہ باغ آزاد کشمیری ہے. تو یہ جو سردار ارشاد مغل تھے، ان کا سردار ارشاد مغل ان کا نام ہے. یہ 4 بھائی ہیں اور سارے ہی جو ہے وہ یہ پیٹرول پمپ کے کاروبار سے منسلک ہیں. اور اسی طرح جو ان کے دیگر کزن ہیں وہ بھی، اور میرا ان سے ساتھ جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. تو یہ جو سردار ارشاد مغل تھے یہ بڑے شریف آدمی تھے. کبھی کوئی نہ ان کا لڑائی جھگڑا نہ گاؤں میں نہ ادھر، کبھی کوئی ایسی مکمل طور پر کاروباری شخصیت ہے. اب یہ اپنے بچوں کو 1 دسمبر کو اسکول سے گھر لے کے آ رہے تھے اور ان کے 2 بچے شاید ان کے اپنے تھے اور ایک جو بچہ تھا وہ ان کے چھوٹے بھائی کا تھا. تو وہ ان کو گھر لے کے آ رہے تھے. تو جب ان کو گولیاں مار کے قتل کیا گیا تو یہ اسی گاڑی کے اندر موجود تھے اور وہ بچے بھی اسی گاڑی کے اندر موجود تھے. اچھا، ایک بات رہی، ذرا کلیئر کیجئے گا. یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا ہے، لیکن جب سی ٹی وی فوٹیج آئی تو باضابطہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کا یہ واقعہ ہے. ایسے یہ کہ کوئی ڈکیتی کی کوئی شواہد کوئی ملی؟ ایک جو سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اور دوسری نہیں ہوئی. اب اسی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ ایک دوسری فوٹیج ہے. جب یہ قتل ہو گئے، ان کو گولیاں مار دی گئی، تو اس کے بعد اسی گاڑی سے 3 جو بچے ہیں جو اسکول سے واپس آ رہے تھے، اسکول یونیفارم میں تھے، ان کے پاس بیگ بھی تھے، تو وہ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے. وہاں ان کا گھر بھی ادھر نزدیک ہی تھا. تو گھر کی طرف بھاگ رہے تھے اور انہوں نے بڑا شور مچایا، بڑا چیخو پکار کی. وہ دوسری سی ٹی وی فوٹیج میں وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کیمرے سے جو پہلے نکلی وہ زیادہ وائرل ہو گئی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے کہ یہ صدر بیرونی تھانہ جو ہے یہ اس کا واقعہ ہے. اور صدر بیرونی تھانہ آج کل بڑا مصروف تھانہ ہے، کیونکہ اڈیالہ میں جو عمران خان قید ہیں ان کے ساتھ جو فیملی ممبران اور دیگر لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ بھی سارا جو ایونٹ ہے وہ اسی تھانہ کی حدود میں ہوتا ہے. تو ایس ایچ او اعزاز عظیم جو ہے انہوں نے بڑی مہارت سے جیو فینسنگ کی مدد سے اور مختلف طریقوں سے اس کو ٹریس کیا، اور بڑے مصروفیت کے باوجود ظاہر ایس ایچ او تو وہ ایک ہی ہے. تو انہوں نے بڑا مہارت سے اس کو ٹریس کیا اور ٹریس آؤٹ کر لیا تھا. تقریباً 10 سے 15 روز قبل انہوں نے ملزمان کا پتہ لگا لیا تھا، چونکہ ملزمان کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے سے تھا، جو اجرتی قاتل تھے جنہوں نے قتل کیا تھا. تو اب وہ ان کو مل نہیں تھے رہے، تو وہ پھر انہوں نے زیادہ تنگ بھی نہیں کیا، کیونکہ ملزمان کو اگر زیادہ پیچھا کرو تو وہ بھاگ بھی جاتے ہیں. تو وہ پھر کیونکہ اپنا نیٹ ورک بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر گزشتہ روز ایک اور جو کارڈ ڈکیتی کی اور کارڈ لے کے جا رہے تھے، تو ان کو وہاں پر کیا گیا اور پولیس مقابلہ ہوا، اور وہاں پر وہ جو ہے ان کو ظاہر ہے وہ جو اجرتی قاتل ہیں. اب اس میں عثمان صاحب ایک اور چیز ہے، وہ اجرتی قاتل تو پکڑے گئے لیکن اور پولیس نے بڑا اچھا کام بھی کیا. اور دوسری بات، جو سی پی او ہیں خالد ہمدانی صاحب، انہوں نے بھی اس فیملی کو بلایا تھا اور ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کے جو قاتل ہیں ان کو ہم ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور اس فیملی کے کچھ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی آج سے کوئی ہفتہ یا 1.5 ہفتہ قبل. تو سی پی او خالد ہمدانی صاحب کا بھی اس میں کردار ہے اور دوسرا ایس ایچ او اعزاز عظیم. لیکن اس میں اجرتی قاتل تو مارے گئے جو اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن اس کا جو مین مرکزی کردار ہے، جن نے ان کو اجرت دی یا جن کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا، یہ تو ظاہر اجرتی قتل تھے تو کسی کی وجہ سے کیا نا. وہ جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا، اس کی ابھی تک وہ نہیں ہوئی. تو اور یہ جو فیملی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو بھی لازمی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا، اس بات میں رئیس کتنی صداقت ہے
کہ 2 भाइयों की सुपारी जो है वो दी गई थी। एक को उन्होंने समरजार कॉलोनी में बच्चों के सामने कत्ल कर दिया था, दूसरे भाई को भी वो कत्ल की मनसूबाबंदी अभी कर रहे थे कि पुलिस ने उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। ये बताएं, जो असल जो किरदार है सारे मामले का, उनका ताल्लुक जो है वो इनकी अपनी बरादरी से है या कोई कारोबारी कोई तनाज़ा था, असल मामला क्या था? ये जो अरशाद मुगल थे, ये इस लड़ाई झगड़ों में इस तरह के मामला, ये बिल्कुल शरीफ नफ्स इंसान थे, मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी ये कत्ल वहाँ पे समरदार कॉलोनी में जब हुआ, तो दूसरा इनकी डेड बॉडी जो है वो आज़ाद कश्मीर ले जाई गई, बाग में दायरा इनकी तदफीन वहाँ हुई। फिर फैमिली जहाँ पे आई उन्होंने इन चीज़ों को देखा। लेकिन जो इनके दीगर भाई हैं उनका भी मैंने ये सुना है और उन्होंने मुझे बताया फैमिली ने कि हमारा भी ताकुब किया जाता है। एक दिन एक पेट्रोल पंप पे, उनके पेट्रोल पंप पे कुछ लोग गए और वो पूछते हैं वहाँ जाके मुलाजमीन से कि जो इनका छोटा भाई है वो किधर है जी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप पेट्रोल पंप में मिलेंगे, तो वो मैं आ गया हूँ और वो अभी तक आए नहीं है। तो वो फिर जब शाम को वो जो इनके छोटे भाई हैं उनको मुलाजमीन की जानिब से बताया गया कि कोई लोग आए थे 2 मोटरसाइकिल में और वो कह रहे थे कि आपने हमें बुलाया हुआ है और आप आए नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, तो लाइल्मी का इजाज़त। पुलिस ने, इस फैमिली ने पुलिस को ये भी आगाह कर दिया हुआ है। और मेन जो किरदार है इस फैमिली का मुतालबा है SHO से और CPO रावलपिंडी जो खालिद हमदानी है उनसे भी मुतालबा है कि उस जो मरकजी किरदार है उसको लाजमी काफिल किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए और जो तमाम ताकि हकायक भी इसके सामने आए और फिर सारी चीजें। इनके जो बाकी भाई कारोबार कर रही है वो क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में की कर रहे हैं, ये कश्मीर में कारोबार कर रही है? जो इनके बाकी भाई वो भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर तीनों जगहों पे पेट्रोल पंप का कारोबार है। कुछ कजन वहां पे कर रहा है, कुछ यहाँ पे कर रहा है। लेकिन ये जो सरदार अरशाद मुगल जो कत्ल हुए उनके जो भाई हैं वो रावलपिंडी में बड़े अरसे से कारोबार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, गुफ्तगू आपने सुनी है। ये सीनियर सहाफ़ी हैं रईस अहमद खान और इन्होंने सारे मामले पर जो वो आगाह किया है कि इनके जो दीगर भाई हैं उनका ताकुब जो है वो भी किया जा रहा है और फैमिली का ये मुतालबा है आगे सारे मामले में जो मरकजी किरदार हैं उन्हें जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कानून के कटहरे में जो वो लाया जाए।